والسابقون اور سبقت کی الاولون جنہوں نے پہلے، تو جن لوگوں نے پہلے سبقت کی یعنی ایمان لانے میں سبقت کی، من المہاجرین مہاجروں میں سے، والانصاری اور انصاریوں میں سے، والذین اور جن لوگوں نے اتبعوہم اتباع کی ان کی، بإحسان نیکی کے ساتھ، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اتباع کی، رضی اللہ تو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، وعد اور تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، جنات جنت، تجری چلتی ہے، تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں، تو ایسی جنت ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین تو وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، آبداً ہمیشہ، تو وہ اس میں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان مہاجرین و انصار سے جو سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے پہلے تھے، اور ان کی تابع داری کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی رضامندی کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں نعمتوں والی ہمیشگی کی جنتیں ملیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا حضرت ابی قاب نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرے ساتھ ان کے پاس چلو، تو جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا تم نے یہ آیت اسی طرح پڑھائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا تو خیال تھا کہ جس بلند درجے پر ہم پہنچے ہیں ہمارے بعد کوئی نہ پہنچے گا۔ حضرت ابی نے فرمایا تو اس آیت کی تصدیق سورۃ جمعہ کی آیت وآخرین منہم سے، اور سورۃ حشر کی آیت والذین جاءوا من بعدہم سے، اور سورۃ الانفال کی آیت والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا معکم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں مہاجرین و انصار کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیروکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کوئی وقتی سکون نہیں ہوگا، وقتی جنتیں نہیں ہوں گی، وہ ہمیشگی کا مقام ہے، اس عارضی دنیا کے برعکس وہ وہاں پہ ہمیشہ سکون پائیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی امتحان، دنیا کی کوئی بھی منزل اس منزل سے بڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وَمِمَّن اور اس میں سے جو حولکم تمہارے ارد گرد ہیں، اور جو تمہارے ارد گرد ہیں ان میں سے، من الاعرابی اعرابیوں میں سے، منافقون منافق بھی ہیں، اور جو تمہارے ارد گرد بعض دیہاتی ہیں اعرابی ہیں وہ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور بعض اہل مدینہ والے بھی، مردو اڑے ہوئے ہیں، علی النفاق نفاق پر، اور مدینہ والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم تم نہیں جانتے ان کو، نحن ہم، نعلمہم جانتے ہیں ان کو، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم تو عنقریب ہم کو ان کو عذاب دیں گے، مرتین دو مرتبہ، ثم پھر یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی طرف عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف، اور تمہارے ارد گرد بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تو تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے عرابی اور اہل مدینہ میں بہت سے لوگ منافق ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور آیت میں ہے اگر ہم چاہیں اور تو ان کی علامات اور چہروں سے انہیں پہچان لے، یقیناً تو انہیں ان کی باتوں کے لب و لہجے سے جان لے گا۔ تو بعض منافق لوگوں کی منافقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھل گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام منافقوں کو جاننا ممکن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا جانتے تھے کہ مدینے میں بعض منافق ہیں تو صبح و شام وہ آپ کے سامنے حاضر رہا کرتے اور آپ کی نظروں کے سامنے تھے۔ تو اس بات کی تصدیق مسند احمد کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکے کا ہمارا کوئی اجر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے اجر آ جائیں گے مگر تم لومڑی کے جرمٹ میں ہو۔ تو آپ نے ان کے کان سے اپنا منہ لگا کر فرمایا کہ میرے ان ساتھیوں میں بھی منافق ہیں۔ وآخرون اور کچھ دوسرے بھی ہیں اعترفوا اعتراف کرتے ہیں بذنوبہم اپنے گناہوں کا، اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ خلطوا تو خلط ملت ہو گئے ہیں، مل جل گئے ہیں، عملا صالحا نیک عمل، وآخر اور دوسرے سیئا برے، تو انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا۔ عسى اللہ تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان یتوبا مہربان ہو علیہم ان پر، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا، ان کے اچھے اور برے اعمال مل چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو امید دلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقوں کا حال بیان فرمایا جو اللہ کی راہ سے بے ایمانی اور جنگ سے جی چراتے تھے اور جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کا بیان ہو رہا ہے جو ہے تو ایماندار اور سچے پکے مسلمان، لیکن سستی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہوئے۔ انہیں ایک تو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کی نیکیاں بھی ہیں، بس یہ نیکی بدی والے لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں، اس کی معافی اور درگزر اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ہر مسلمان جو نیکی کے ساتھ بدی میں بھی ملوث ہو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آج رات کو 2 آنے والے آئے جو مجھے اٹھا کر لے چلے، ہم ایک شہر میں پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، وہاں ہمیں چند ایسے لوگ ملے جن کا آدھا در تو بہت ہی خوبصورت تھا اور آدھا نہایت ہی بدصورت، تو ان دونوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور غوطہ لگا کر واپس آئے تو وہ برائی ان سے دور ہو گئی اور وہ نہایت خوبصورت اور اچھے ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ جنت عدن ہے، یہی آپ کی منزل ہے، اور جنہیں آپ نے ابھی دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ بدیاں بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ خذ لے لیجئے من اموالہم ان کے مال میں سے صدقاتن صدقات، تطہرہم تو پاک کرے ان کو، وتزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا بہا اس کے ذریعے، تو ان کے مال میں سے جو زکوٰۃ ہے اس کو قبول کرو تاکہ تم اس سے ان کو ظاہر میں بھی پاک کرو اور باطن میں بھی پاکیزہ کرو۔ وصلی اور دعا کرو علیہم ان کے لیے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرو، انا بے شک صلاتکا تمہاری دعا سکون سکون ہے، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ لے لیا کریں تاکہ اس وجہ سے انہیں پاکی اور ستھرائی حاصل ہو۔ عرب کے بعض قبیلوں نے اس ڈاؤٹ میں آ گئے کہ یہ آیت تو صرف یہ حکم خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ خلیفہ کو بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک بچہ اونٹنی کا یا ایک رسی کا بھی نہ دیں گے تو بھی میں ان سے جنگ جاری رکھوں گا۔ تو حکم ہوتا ہے کہ ان سے زکوٰۃ لو اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو اس آیت سے ان کو یہ لگا کہ یہ آیت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کے متعلق ہے، اس لیے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب ہی رہے تو زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں رہا۔ تو چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے تو حسب عادت آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اسی طرح جب آپ کے پاس کسی بھی قوم کا صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک صلاتک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری دعا ان کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث ہے اور ان کی وقار و عزت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کا سننے والا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ کون ان دعاؤں کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ یقبل قبول کرتا ہے التوبۃ توبہ ان عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ اور لیتا ہے الصدقات صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور وہی ان کے صدقات لیتا ہے۔ اس آیت میں بندوں کو توبہ اور صدقے کی طرف زیادہ رغبت دلائی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گناہوں کو دور کرنے والی ہیں، انہیں معاف کرنے والی اور مٹانے والی ہیں۔ توبہ قبول کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور حلال کمائی سے صدقہ دینے والوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لیتا ہے اور جس طرح تم اپنے کو پالتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر اس آیت کا یہی جملہ آپ نے تلاوت فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وَقُلْ اور کہہ دیجیے اعملوا عمل کرتے جاؤ فَسَيَرَ اللَّهُ تو ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ اعمالکم تمہارے اعمال کو، ورسولہ اس کا رسول بھی، والمؤمنون اور مومن بھی۔ ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اِلیٰ عالم الغیب عالم غیب کے، والشہادتی اور حاضر کے، یعنی کہ تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کے سامنے ہیں اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے سامنے قیامت کے دن کھلنے والے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، پوشیدہ سے پوشیدہ عمل بھی اس دن ظاہر ہو جائے گا، تمام راز کھل جائیں گے، دلوں کے راز ظاہر ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ٹھوس پتھر میں گھس کر جس کا نہ دروازہ ہو نہ اس میں کوئی سوراخ ہو کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، ہاں وہ کیسا ہی عمل ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تجھے کسی شخص کے نیک اعمال بہت اچھے لگیں تو کہہ دے کہ اچھا ہے، عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے اعمال دیکھ لیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ
کسی شخص کے اعمال پر خوش نہ ہو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ دیکھ لو کہ کس پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک زمانہ دراز تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، اگر اس وقت وہ مرتا تو یقیناً جنتی ہو جاتا، لیکن پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ بدعمالیوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک لمبی عمر تک برائیاں کرتا رہتا ہے، اگر اسی حالت میں مرے تو جہنم میں ہی جائے، لیکن پھر اس کا حال بدل جاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی موت سے پہلے عامل بنا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اسے توفیق کی خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسی پر اسے موت آتی ہے۔ وآخرون اور کچھ لوگ ہیں مرجون جن کا کام لامر اللہ اللہ ہی کے حکم پر موقوف ہے، اما چاہے تو یعذبہم عذاب دے ان کو، و اما اور چاہے تو یتوب علیہم انہیں معاف کر دے۔ واللہ اور اللہ علیم حکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں ڈیل دی گئی، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ۔ تو یہ لوگ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، شک اور نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ سستی کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، جیسے حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، اور کچھ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بس اوروں کی توبہ قبول ہو گئی اور ان تینوں کا کام پیچھے ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ آیت لقد تاب اللہ نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں وہ اللہ معاف کرنا اللہ کے ارادے پر منحصر ہے، اگر چاہے معاف کر دے، اگر چاہے سزا دے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ سزا کے لائق کون ہے اور معافی کا کون مستحق ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا مسجد کو ضرارن تکلیف پہنچانے کے لیے، و کفرن اور کفر کرنے کے لیے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں، تفریقم اور تفریق کریں بین المؤمنین مومنین کے درمیان، و ارصادن اور گات لگائیں لمن ان کے لیے جو حارب اللہ لڑائی کریں اللہ کے لیے، و رسولہ اور اس کے رسول کے لیے، من قبل اس سے پہلے، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گات کی جگہ بنائیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ اور وہ قسمیں کھائیں گے، ان نہیں ہے اردنا ان کا ارادہ، الا الحسنى مگر صرف بھلائی کا، واللہ اور اللہ یشہد گواہ ہے، انہم بے شک وہ لکاذبون جھوٹے ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ اس سے پہلے مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا، یہ حضرت کے قبیلے میں سے تھا، جاہلیت کے زمانے میں نصرانی بن گیا تھا، اہل کتاب کا علم بھی پڑھاتا تھا، عابد بھی تھا، اور قبیلہ حضرت اس کی بزرگی کا قائل تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے، مسلمانوں کا اجتماع آپ کے پاس ہونے لگا، یہاں تک یہ قوت پکڑنے لگے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب رکھا، تو یہ جل بن گیا، کھلم کھلا ان کی مخالفت کرنے لگا اور یہاں سے بھاگ کر کفار مکہ سے مل گیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ تو یہ دعوت اسلام میں پاگل ہو رہے تھے، تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ عرب کے اور بہت سے قبیلوں کو ملا کر جنگ کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اور میدان احد میں جم کر لڑے۔ اس لڑائی میں جو مسلمانوں کا حال ہوا وہ ظاہر ہے۔ تو اسی فاسق نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سے گڑھے کھود رکھے تھے، جن میں سے ایک میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے، چہرے پر زخم آئے، سامنے سے نیچے کی طرف کے 4 دانت ٹوٹ گئے، سر بھی زخمی ہوا۔ لڑائی کے شروع کے وقت ہی ابو عامر فاسق اپنی قوم کے پاس گیا اور بہت ہی خوش آمدی اور چاپلوسی کی کہ تم میری مدد اور موافقت کرو، لیکن انہوں نے اتفاق سے جواب دیا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں۔
تو نامراد رہے اے بدکار اللہ کے دشمن، تو ہمیں راہ حق سے بہکانے آیا ہے۔ الغرض بولا برا کہہ کر نا امید کر دیا گیا۔ مدینہ میں اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بہت سمجھایا، قرآن پڑھ کر نصیحت کی، اسلام کی رغبت دلائی، لیکن نہ مانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کی موت دے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ احد میں بھی اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی اور اسلام کا کلمہ بلند ہی ہے، تو یہاں سے شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچا اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے بھی اس سے وعدہ کیا اور امیدیں دلائیں۔ اس وقت اس نے اپنے ہمحیال لوگوں کو جو مدینہ میں رہتے تھے انہیں بتایا کہ میں نے ہرقل کو آمادہ کر لیا ہے، وہ لشکر جرار لے کر چڑھائی کرنے والا ہے، مسلمانوں کو ناکو چنے چبوا دے گا اور ان کا کچھ باقی نہیں رکھے گا۔ تم ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کرو تاکہ میرے قاصد جو آئیں وہ وہیں ٹھہریں، وہیں مشورے ہوں اور ہمارے لیے وہ گات لگانے کی محفوظ جگہ بن جائے۔ تو انہوں نے مسجد قباء کے پاس ہی ایک اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور تبوک کی لڑائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی سے پہلے ہی اسے مضبوط بنا لیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے اور نماز ادا کیجیے۔ ضعیف اور کمزور لوگوں کو دور جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، خصوصاً سردیوں کی راتوں میں کمزور بیمار معذور لوگ جو تھے دور دراز علاقوں سے مسجد میں بڑی مشکل سے پہنچتے تھے، اس لیے ہم نے قریب ہی مسجد بنا لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں سفر پر ہوں، واپسی پر میں انشاءاللہ آپ کی مسجد میں آؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کفر کے مورچے سے بچا لیا۔ تو جب میدان تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے